السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اعجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک جامعہ سیریز آج سے شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس سیریز کے اندر میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے میکسیمم انفارمیشن دوں گا۔ اس سیریز کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ طوفان نوح کی کیا حقیقت ہے۔ یہودیت، عیسائیت، اسلام، ہندو مت یا دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کے بارے میں کیا کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی اس سیریز کے اندر میں آپ کو میکسیمم انفارمیشن دوں گا۔ انشاءاللہ اس سیریز کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ طوفان نوح کیا کسی مخصوص ایریا میں آیا تھا یا پوری دنیا میں آیا تھا۔ انشاءاللہ ہماری اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو طوفان نوح کے متعلق میکسیمم انفارمیشن مل سکے۔ ناظرین، قرآن پاک کی متعدد صورتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن پاک کی 10 صورتیں ایسی ہیں، ان 10 صورتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیلی آیا ہے۔ قرآن پاک کی جن 10 صورتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیلی طور پر ملتا ہے، ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ اعراف، نمبر 2 سورہ یونس، نمبر 3 سورہ ہود، نمبر 4 سورہ انبیاء، نمبر 5 سورۃ مومنون، نمبر 6 سورۃ شعراء، نمبر 7 سورۃ عنکبوت، نمبر 8 سورۃ صافات، نمبر 9 سورہ قمر، نمبر 10 سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے یشکر یا عبد الغفار، یعنی روایات کے اندر جو آپ کا اسم گرامی بتایا گیا ہے وہ ہے یشکر یا عبد الغفار۔ یہ دونوں جو نام ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اسم مبارک کے ساتھ منسوب ہیں۔ نوح حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ نوح ہے، اور جو ان کا اسم گرامی ہے وہ ہے یشکر یا عبد الغفار۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بہت ہی زیادہ گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر آپ کو نوح کا لقب دیا گیا۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ جتنے بھی لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی نوح کے اندر سوار ہوئے تھے، تو جب طوفان نوح ختم ہو گیا تھا اور یہ زمین کے اوپر اتر آئے تھے، تو یہ جتنے بھی لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے، یہ اپنی نسل پھیلائے بغیر، نسل پیدا کیے بغیر فوت ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جتنی بھی ازواج تھی، ان کی نسل منقطع نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی نسل ہی اس پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیلا دی گئی۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد اور ان کے بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب والے سام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی نسل سے ہیں، اور رومی یافس کی اولاد ہیں۔ ناظرین، ان دونوں روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مرد و عورت اس کشتی کے اوپر سوار ہوئے تھے وہ بغیر نسل پیدا کیے ہی فوت ہو گئے تھے۔ جتنی بھی نسل اس دنیا کے اندر پھیلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کی وجہ سے ہی پھیلی ہے۔ پھر دوسری روایت جو میں نے آپ کو بتائی ہے جو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اس روایت کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو عرب والے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو حبشی لوگ ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے ہیں، اور اس دنیا کے اندر جو رومی ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے لے کے 64 تک حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔
کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے، اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت کے وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر شاک گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، تمہارے کام میں تم پر کچھ شبہ نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو نہیں مگر اللہ پر، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور انہیں ہم نے نائب کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے ڈبو دیا، تو دیکھو ڈرائے ہوں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 مشہور صورتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آیات کوٹ کی ہیں، اس کے علاوہ 8 صورتیں ایسی مزید ہیں جن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیلی طور پہ کیا گیا ہے۔ یہ جو 2 صورتیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ایک صورت اعراف ہے اور دوسری صورت یونس ہے، ان 2 صورتوں کے اندر جو آیات حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے نازل کی گئی ہیں ان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ باری باری میں انشاءاللہ تمام صورتوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا جن صورتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیلی طور پہ کیا گیا ہے، کیونکہ ناظرین یہ بہت ہی جامع ٹاپک ہے اور یہ ایک ہی ایپیسوڈ کے اندر مکمل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک جامعہ سیریز چلاؤں گا، اور یہ سیریز 1، 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 10 جتنے بھی ایپیسوڈز بنیں گی انشاءاللہ اتنی ایپیسوڈز میں بناؤں گا، اور انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا 10 قرن کا۔ ناظرین اگر 1 قرن 1 صدی کے برابر ہو تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1000 سال بنتا ہے۔ اگر قرن سے مراد نسل لی جائے تو یہ فاصلہ ہزاروں سال کا بنتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے، جو نسلیں تھی، وہ صدیوں سالوں تک زندہ رہتی تھی۔ اگر قرن سے مراد صدی لیں گے تو ان دونوں نبیوں کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے وہ 1000 سال کا بنتا ہے، اور اگر قرن سے مراد نسل لی جائے تو یہ ہزاروں سالوں کا فاصلہ بنتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر یہاں سے ہی شروع کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو دوسری صورتیں ہیں ان کے اندر کس کس آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور آنے والی ایپیسوڈز کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان نوح کیوں بھیجا گیا تھا، اتنا بڑا سیلاب کیوں بھیجا گیا تھا، ان کے ایسے کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے طوفان نوح آیا تھا، اور جو دیگر مذاہب ہیں ان مذاہب کے اندر طوفان نوح کے حوالے سے کیا کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ ہماری اس زبردست سیریز کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔